پارا چنار کی صورتحال کے خلاف کراچی میں 11 مقامات پر مجلس وحدت المسلمین کے دھرنے جاری۔ شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ، نمائش، 5 اسٹار چورنگی اور عباس ٹاؤن سمیت مختلف مقامات پر 2 روز سے احتجاج کے باعث راستوں کی بندش، مختلف مقامات پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش کا 83واں روز، سخت سردی میں پریس کلب کے سامنے مقامی افراد کا دھرنا بھی جاری۔ فریقین کے درمیان آج کوہاٹ میں امن جرگے کا ایک اور راؤنڈ ہونے کا امکان۔ عمران خان بہانہ ہے، ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف باتیں کرنے والے بانی پی ٹی آئی کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف سے جواب مانگ لیا۔ سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، پیپلز پارٹی سمجھوتہ نہیں ہونے دے گی۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر مرکزی اجتماع سے دھواں دھار خطاب، وفاقی حکومت پر بھی وار۔ مشکلات ضرور ہیں لیکن گھبرانے کی بات نہیں، سب دیکھ لوں گا۔ کوئی ملک سپر پاور ہے تو پیپلز پارٹی اللہ کی سپر پاور پر یقین رکھتی ہے۔ صدر آصف زرداری کا بے نظیر کی برسی پر خطاب میں عالمی تبدیلیوں کو فائدہ مند قرار دے دیا۔ ترجمان پاک فوج کا انتشاری سیاست بیرون ملک سے کنٹرول ہونے کا دعویٰ، کسی کے اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ 9 مئی کے اصل اور گھناؤنے کرداروں کو سزا تک انصاف کا عمل چلتا رہے گا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ کی اجازت سے ہوئے، عالمی عدالت کی تائید بھی حاصل۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ 26 نومبر احتجاج کے دوران سیاسی دہشت گردی کی سازش عوامی شعور کے ذریعے ناکام بنا دی گئی۔ فوج پرتشدد ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات نہیں تھی، ریڈ زون پر لگائی گئی۔ سیاسی قیادت کے گارڈز اور ہجوم میں شامل لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ ہزاروں کارکنوں کی اموات کا جھوٹ پھیلایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کی تنقید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس اپنی جگہ، مذاکرات نہیں رکیں گے۔ تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لانے کا مطالبہ کیا تو غور کیا جائے گا۔ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ آنے پر اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو، کسی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو پوری قوم یکجا ہو جائے گی، لیگی رہنما جاوید لطیف کے بعد۔ کئی بار چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس پر رد عمل، حکومت سے بات چیت سے پہلے ہی ناکامی کا کہہ دیا جائے تو پھر میز پر بیٹھ کر چائے پینے کا کیا فائدہ؟ رہنما پی ٹی آئی کی پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تسلیم، مدارس رجسٹریشن پر وفاقی کابینہ نے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری بھی، صدارتی آرڈیننس سے بینکوں کے منافع پر بھاری ٹیکس نافذ ہوگا۔ کراچی میں ایمپریس مارکیٹ کے قریب گھڑیالی بلڈنگ میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی، کولنگ کا عمل جاری۔ عمارت میں گارمنٹس، چمڑے کی اشیاء اور گھڑیوں کی دکانیں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سفاکیت کی انتہا کر دی، فضائی حملوں میں 37 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے آخری فعال طبی مرکز کمال ادوان اسپتال کے کئی حصوں کو آگ لگا دی۔ طبی عملے، مریضوں اور اسپتال کے احاطے میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکال دیا۔ سرجیکل ڈپارٹمنٹ، لیبارٹری، گودام اور ایمبولینس یونٹس خاک۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش کے باوجود دھند برقرار۔ جہلم میں حد نگاہ 0 ہونے سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 کو کھول دیا گیا۔ لاہور میں بادامی باغ پولیس کی کامیاب کارروائی، اغوا کیے گئے 3 بچے بازیاب۔ یونان بھجوانے کا جھانسا دے کر بچے اغوا کرنے والا ملزم گرفتار۔ اور سینچورین ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بھی ابتدائی بلے بازوں کی لڑکھڑاہٹ۔ سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز کے مہمان، کامران غلام صرف 4 رنز پر آؤٹ۔ دوسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان کے 3 وکٹوں پر 88 رنز۔ میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 90 رنز کی برتری کے ساتھ 301 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی۔